تو مختصر سی گفتگو ان دو افراد کے بارے میں، کیونکہ یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے محبت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور ان لوگوں کی تربیت ہوئی۔ لہٰذا یہ ذہن میں نہ رہے کہ یہ ایام فاطمیہ کی مجالس ہیں تو ان کا ذکر کیوں ہو رہا ہے، ان کا ذکر ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ خدمت گزاران جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میں سے تھے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد صادق حسینی روحانی کے جو صف اول کے مراجع میں سے، اور قمری اعتبار سے 99 سال کی عمر میں اور رمسی اعتبار سے 96 سال کی ایج میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ آیت اللہ العظمیٰ خوئی، آیت اللہ العظمیٰ اصفہانی کمپانی، آیت اللہ العظمیٰ برجردی، آیت اللہ العظمیٰ ابو الحسن اصفہانی، آیت اللہ العظمیٰ شیخ ضیاء الدین عراقی اور آیت اللہ العظمیٰ نائنی کے شاگردوں میں سے، اور کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے کی بڑی منفرد شخصیات میں سے تھے۔ تقریباً 11 سال کی عمر میں درس خارج شروع کیا تھا، اور 15-16 سال کی ایج میں، اور بعض جگہ یہ ہے کہ 20 سے کم میں آغا خوئی نے ان کو مجتہد مانا، اور آغا برجردی کے یہ شاگرد اور اسی زمانے میں یہ کتاب لکھ چکے تھے 41 جلدوں پر فقہ الصادق، اور آغا برجردی نے اپنے درس خارج میں بعض دفعہ ان کی کتاب کا حوالہ دیا، یعنی اپنے شاگرد کی کتاب کا حوالہ دیا۔ یہاں پر دو عظمتیں نظر آتی ہیں کہ آغا برجردی وہ اپنی ایک اچھی بات کو کوٹ کر رہے ہیں اپنے شاگرد کی کتاب سے، اور دوسری جانب شاگرد کی عظمت نظر آ رہی ہے کہ ان کا قول اتنا اہم تھا کہ آیت اللہ العظمیٰ برجردی جیسے افراد ہستی اور عالم ان کے قول کو نقل کر وہ دنیا سے رخصت ہوئے ایک طویل عمر خدمت اہل بیت علیہم السلام کے بعد۔ ان کے کچھ نظریات بہت ہی منفرد تھے، جن میں سے ایک وہ بالغ اور رشیدہ لڑکی، بالغ تو فزیکلی ہوتی ہے، رشیدہ وہ کہ جو اچھے برے کی تمیز کرتی ہو، تو فرماتے تھے باپ کی اجازت کی شادی میں ضرورت نہیں۔ اسی طرح سے عزاداری میں وہ فرماتے تھے کہ قما زنی اور زنجیر زنی عزاداری کے اہم مصداق ہے، لہٰذا وہ اس کی بہت زیادہ تاکید فرماتے۔ مختلف ان کی کتابیں اور شاگرد جو انہوں نے تربیت کی ہے وہ اپنی جگہ، اور جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ حجت اسلام المسلمین علامہ محمد حسین نجفی کے جاڑا صاحب، یہ جاڑا فیملی پنجاب میں خصوصاً ڈیرہ غازی خان میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، اس پورے علاقے میں ان کی بڑی خدمات ہیں، اور انہی کے کزن تھے، انہی کے خاندان سے تھے علامہ حسین بخش جاڑا صاحب کے، جن کی تفسیر بھی ہے انوار النجف، اور ان حضرات کا اہم ترین کام ہی یہی تھا، خصوصاً ان بزرگوار کا، کہ انہوں نے شاید 60-70 سال جو ہے ایک مدرسہ چلایا، اور انتہائی خاموشی کے ساتھ، اور بالکل ایک تقریباً گمنامی، اور یہی وہ بزرگان ہیں حقیقتاً کہ جن کے ذریعے سے اس وقت دنیا بھر میں مذہب حق اہل بیت علیہم السلام کو پہچانا جا رہا ہے۔ اب ایک موضوع ڈسکس کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب ایک جانب تو ہم نے ذکر کیا آیت اللہ العظمیٰ سید محمد صادق روحانی کا، اور دوسری جانب ان کا وہ میں اور نجف میں بڑے علماء تشیع میں سے ایک ہیں کہ جو عالم حضرات میں، اس وقت جو 4-5 عالم حضرات تھے ان میں سے ایک یہ تھے آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی روحانی رضوان اللہ تعالیٰ۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت بڑے تھے، یہ بہت چھوٹے تھے، نا۔ آیت اللہ العظمیٰ برجردی کو کسی نے آ کے بتایا کہ ایک صاحب آئے ہیں، تو آغا برجردی بڑھاپے میں باہر تک آئے ان لینے کے لیے، انہوں نے کہا کہ ہاں بھیجو، پر اٹھ کے چلنا شروع ہوئے جتنا بھی چل سکتا، اور جب وہ جانے لگے تو ان کو دروازے تک چھوڑنا۔ اب یہ جو صاحب آئے تھے یہ ایک بوڑھے سے صاحب تھے، اور ایک دیہات کے، پبلک کے اعتبار سے کہا جائے ایک دیہات کے مولوی، اور آغا برجردی کون، ایک مرجع تقلید جہان تشیع اور علی الاطلاق اس زمانے میں کوئی نہیں تھا، اور یہ ایک دیہات کے مولوی۔ بعد میں کسی نے سوال کیا کہ آپ نے اتنا ان کا احترام کیا کہ اٹھ کے گئے جب وہ آ رہے تھے، پھر دروازے تک چھوڑنے گئے، ایسا کیوں؟ جبکہ بہت سارے لوگ آتے تھے وہاں، ان کے لیے اتنا اہتمام اور احترام کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ میں اور یہ ساتھ پڑھتے، جس وقت میں نے اپنے لیے یہ تشخیص دیا، یعنی اپنے لیے یہ جانا کہ پر لازم ہے کہ میں مجتہد بنوں اور درس خارج میں، اس وقت انہوں نے اپنے لیے یہ تشخیص دیا تھا کہ میں درس خارج کو چھوڑوں اور گاؤں میں جا کے شیعوں کی شیعت کو باقی رکھوں۔ لہٰذا میں ان کا احترام یوں کرتا ہوں کہ اس شخص نے جو اپنے لیے اللہ کی راہ میں صحیح سمجھا تھا اس کو اب تک انجام دے رہے ہیں، کیونکہ اصل ذمہ داری عالم کی یہ ہے کہ جس چیز کو وہ لازم سمجھتا ہو اس کو انجام دے فی سبیل اللہ۔ صلوات پڑھیں بر محمد